اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ ہمارے اس نئے چینل کو، جس پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیا چینل ہے ندوی ٹائمز، آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یوٹیوب نے ہمارے پرانے چینل کو ابھی 15 دن کے لیے بینڈ کر دیا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بولتے ہیں تو اکثر ہمیں یوٹیوب سے سزائیں ملتی رہتی ہے۔ جی ہاں، اس لیے پھر بھی ہم ہمت نہیں ہارتے، پیچھے نہیں ہٹتے، ہم نے یہ نیا چینل شروع کیا ہے۔ آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس نئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ سچی خبریں بے باک انداز میں آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر رتلام سے اس وقت میری نگاہوں کے سامنے، رتلام سے ہمارے نمائندہ رپورٹر معین الدین نے بھیجی ہے۔ معین صاحب نے بتایا کہ رتلام میں پولیس نے آندولن کاریوں کو، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے پتھراؤ کیا، لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 40 سے زیادہ لوگوں کو اس معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے اور پولیس اہلکار بھی اس معاملے میں زخمی ہوئے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے رتلام ضلع میں احتجاج اس وقت پرتشدد ہو گیا جب پولیس اور دیہاتیوں میں جھڑپ ہوئی۔ صورتحال اتنی بگڑ گئی کہ پولیس نے بھیڑ کو قابو میں کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کا بھی سہارا لیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ شیو گڑھ کے قریب رتلام کے پلسوڑی علاقے میں جمعہ کو اس وقت صورتحال بگڑ گئی جب انتظامیہ، پولیس ڈپارٹمنٹ وہاں تجاوزات کو، اتیکرمن کو ہٹانے پہنچی تو گاؤں والوں نے شدید احتجاج کیا اور کچھ لوگوں نے پولیس اور انتظامی ٹیم پر، یعنی پولیس کی ٹیم پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ اس سے افراتفری پھیل گئی اور حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ پھر حالات پر قابو پانے کے لیے پولیس نے شروع میں بھیڑ کو منانے کی کوشش کی، لیکن پولیس ناکام رہی۔ اس کے بعد انہوں نے زبردست انداز میں پولیس نے لاٹھی چارج کا سہارا لیا اور بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے، بھگانے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے۔ 40 سے زیادہ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، لوک سبھا میں 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے اب سیاسی جوڑ توڑ شروع ہو چکا ہے، خریدی بکری شروع ہو چکی ہے۔ کانگریس نے مرکزی وزیر داخلہ یعنی گرہ منتری امیت شاہ پر الزام لگایا ہے کہ امیت شاہ ہی اپوزیشن جماعتوں کو توڑنے کا کام کرتے ہیں، یعنی اپوزیشن پارٹیوں کو توڑنے کا کام، ودھایکوں کو خریدنے کا کام، دھمکانے کا کام، ڈرانے کا کام یہ امیت شاہ کرتے ہیں۔ تو لوک سبھا میں اب 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی جوڑ توڑ کا کام کر رہی ہے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے پورے ملک میں ایسے ہی کیا ہے۔ مہاراشٹر میں جیتی ہوئی سرکار کو گرانا، ملک کے اور الگ الگ اسٹیٹ میں جیتی ہوئی سرکار کو گرانا، ودھایکوں کو خریدنا، یہ کام بڑے پیمانے پر بھارتیہ جنتا پارٹی کرتی ہے، اور یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی یہ حرکت جنتا کو معلوم ہو چکی ہے۔ ناظرین، مغربی بنگال سے بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، انتخابی مہم یعنی الیکشن کے پرچار پرسار کے دوران مبینہ اشتعال انگیز بیان دینے کو لے کر، بھڑکاؤ بھاشن کو لے کر ممتا بنرجی کے خلاف FIR درج ہو گئی ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ، کیونکہ اب ممتا دیدی کے برے دن آ گئے، پارٹی ہار گئی، اب ممتا دیدی کے خلاف کولکتہ اور مغربی بنگال میں زوردار انداز میں یوں سمجھے کہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔
اب ممتا دیدی کے خلاف کولکتہ کی ہیئر اسٹریٹ پولیس نے ایک FIR درج کی ہے اور یہ کارروائی ایک مقامی شہری کی شکایت پر کی گئی، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے اسمبلی انتخابات کی مہم کے دوران ایک عوامی جلسے میں ایسا بیان دیا جو اشتعال انگیز تھا، بھڑکاؤ بیان تھا۔ بہت اچھی بات، اگر بھڑکاؤ بیان تھا تو ممتا دیدی پر FIR درج ہونی ہی چاہیے، لیکن صرف ممتا دیدی پر ہی کیوں؟ جی ہاں، بہت سارے لیڈروں کے، بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈروں کے بھی بہت سارے لیڈروں کے نعرے، بھاشن سب وائرل ہوئے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر ایک ہی پارٹی پر کارروائی کیوں؟ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں دلی میں واقع تغلق آباد ایک علاقہ ہے، تغلق آباد، وہاں کی ایک کثیر منزلہ عمارت، یعنی بڑی بلڈنگ تھی جس میں بڑی خطرناک آگ لگی۔ یہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ 3 افراد کے مرنے کی خبر آ رہی ہے اور نصف درجن سے زیادہ لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع آ رہی ہے۔ بچاؤ کا اور راحت کاری کا کام شروع ہو چکا ہے۔ لیکن اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ رہائشی علاقوں کے اندر بے ترتیب پارکنگ اور بجلی کے شارٹ سرکٹ سے ہونے والے حادثات رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ راجدھانی جیسے خاص کے گنجان علاقوں میں ماضی میں پیش آنے والے ہولناک آگ کے واقعات کی یادیں ابھی دھندلی بھی نہیں پڑی تھی کہ گزشتہ رات پھر یہ خطرناک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، میناکشی نٹراجن جو کانگریس کی امیدوار تھی اور یوں سمجھیے کہ الیکشن کمیشن نے پہلے ان کی عرضی کو، ان کے فارم کو رد کیا، اس کے بعد وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کانگریس نے اور میناکشی نے کھٹکھٹایا، سپریم کورٹ سے بھی ان کی عرضی خارج ہو گئی۔ سپریم کورٹ سے ان کی عرضی خارج ہونے پر انہوں نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے میناکشی کا یہ بیان آیا ہے کہ یہ میری نہیں، جمہوریت اور آئین کی، سنویدھان کی ناکامی ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کے روز کانگریس کی سینئر رہنما میناکشی کو اس معاملے میں کوئی فوری راحت دینے سے انکار کر دیا، جس پر سپریم کورٹ سے عرضی خارج ہونے پر میناکشی نے کہا کہ میری ہار نہیں، میری ناکامی نہیں، بلکہ یہ جمہوریت اور آئین کی ناکامی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ راہل گاندھی اور کانگریس کا یہ ماننا ہے کہ الیکشن کمیشن اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی جگل بندی 60 گاٹھ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ ناظرین، بڑی پیاری خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے جو ریاست اڑیسہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اڑیسہ سرکار نے شکشن کے میدان میں، ایجوکیشن فیلڈ میں، تعلیم کے میدان میں ایک بڑا پیارا فیصلہ لیا ہے، سنایا ہے، جس سے غریب طلبہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ KG سے PG تک، جی ہاں، KG سے PG تک، پوسٹ گریجویشن تک تعلیم مکمل طور پر مفت رہے گی۔ یہ ایسا فیصلہ اڑیسہ سرکار نے لیا ہے جو دیگر تمام دوسرے صوبوں، دوسری اسٹیٹس کے لیے ایک پیغام بن سکتا ہے۔ اڑیسہ کے وزیر اعلیٰ موہن چرن مانجھی نے یہ اعلان کیا ہے کہ ریاست کے سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں KG سے لے کر پوسٹ گریجویٹ PG تک کی تعلیم اب مکمل طور پر مفت ہوگی۔ اس فیصلے سے ریاست کے تمام طلبہ، اسٹوڈنٹس کو بڑا فائدہ پہنچے گا اور تعلیم کو لے کر بیداری آئے گی۔ ناظرین، نیٹ امتحان آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے لاکھوں کروڑوں بچوں کی زندگی سے پیپر لیک کر کے کھیلا جا رہا ہے، اور نریندر مودی سرکار کسی بھی طریقے سے پیپر لیک کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے۔ پوری طریقے سے سرکار ناکام ہے۔ ہاں، الیکشن بڑے اچھے سے کرا لیتی ہے، بنگال میں پوری فوج اتار کر جیت حاصل کرنے میں بھارتیہ جنتا پارٹی سرکار کامیابی حاصل کر لیتی ہے، لیکن لاکھوں بچوں کی زندگی سے کھلواڑ ہو رہا ہے، بچے ڈپریشن میں جا کر آتما ہتیا کر رہے ہیں، یہ سرکار نہیں کر پا رہی ہے۔ مگر خیر، ابھی سرکار نے، مرکزی حکومت نے یعنی کیندر سرکار نے بیان دیا ہے کہ نیٹ کا جو دوبارہ امتحان ہو رہا ہے 21 جون کو،
تو سرکار نے کہا کہ اگر نیٹ امتحان میں کسی نے خلل ڈالا، کوئی گڑبڑی کی، تو ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اب کتنی سخت کارروائی ہوں گی یہ وقت بتائے گا۔ ناظرین ایک بڑی خبر آ رہی تھی، ہاں چھتیس گڑھ کو بڑا جھٹکا لگا۔ جی ہاں، وہ جھٹکا جناب یہ ہے کہ این ایم سی نے 5 نئے میڈیکل کالجوں کی درخواستیں مسترد کر دی، رد کر دی۔ 5 نیو میڈیکل کالجز کی اپلیکیشن کو رد کر دیا۔ محکمہ طبی تعلیم کی مبینہ غفلت اور حد سے زیادہ خود اعتمادی پر اب سوالات کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک نہیں دو نہیں 5 میڈیکل کالج کا رد کیا جانا یہ یقیناً چھتیس گڑھ سرکار کو اور چھتیس گڑھ کے لوگوں کو بڑا جھٹکا ہے۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں کریپٹ سومیا ایک بوبڑا ہے، بوبڑا، جی ہاں بی جے پی کا بڑا لیڈر ہے جناب، اور ہر جگہ جا کر ماحول خراب کرتا ہے، کبھی اورنگ آباد، کبھی سلوڑ، کبھی دھلیا مالیگاؤں، کبھی کہیں پر ماحول خراب کرتا ہے، نفرتی بیانات دیتا ہے۔ اچھا ہوا کہ اللہ نے بوبڑا بنایا، ورنہ نہ جانے اور کتنے زہریلے بیان دیتا۔ لیکن خیر، خبر آ رہی ہے کہ سوال پوچھے جانے پر صحافیوں نے، پترکاروں نے، جرنلسٹ نے اسے گھیر لیا۔ جناب جب صحافیوں نے معمولی سوالات پوچھنا شروع کیا تو کریپٹ سومیا پریس کانفرنس چھوڑ کر بھاگ گیا۔ سوال پوچھے جانے پر کریپٹ سومیا پریس کانفرنس سے فرار ہو گیا۔ بی جے پی لیڈر کریپٹ سومیا صحافیوں کے معمولی سوالات کا بھی سامنا نہیں کر سکا۔ ناظرین آخری بڑی خبر، جی ہاں خادم قوم، ایک بہت ہی مشہور سماجی خدمتگار، سماج سیوک ارشد صدیقی کا گزشتہ کل انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہزاروں افراد کی موجودگی میں گزشتہ کل انہیں نم آنکھوں سے مرین لائن کے بڑے قبرستان میں دفن کیا گیا ہے۔ ممبئی شہر کے مشہور عالم دین مفتی اشفاق قاضی نے اظہار تعزیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ یقیناً یہ قوم و ملت کا ایک بہت بڑا خسارہ ہے۔ مشہور سماجی خدمتگار، خادم قوم، ریڈ کریسنٹ سوسائٹی آف انڈیا کے چیئرمین ارشد صدیقی کا گزشتہ کل رات تقریباً 2 بجے ان کی رہائش گاہ آرتھر بندر روڈ کولابا میں انتقال ہوا۔ جمعہ کو گزشتہ کل جمعہ کو بعد نماز عصر مرین لائن کے بڑے قبرستان میں تدفین عمل میں آئی۔ ان کی تدفین میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ شرکا میں سیاستداں، سماجی کارکنان، شعبہ تعلیم کی اہم شخصیتیں، مختلف NGOز، سنستھاؤں کے کارکنان بڑی تعداد میں شریک تھے۔ مرحوم کے پسماندگان میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ ان کی اہلیہ کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ سے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں۔ انہوں نے جو کچھ بھی ملی خدمات انجام دی ہے، سماجی خدمات انجام دی ہے، اللہ اس کا بہترین صلہ انہیں نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے، آمین۔ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BOMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز بنا غریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ چہرے کی جھائیاں، داغ دھبے، کالے پن سے ہے پریشان تو پائے صاف ملائم چمکدار خوبصورت اسکن نیچرل گلو قدرتی نکھار کے ساتھ نور کریم صرف 5 سے 6 دن کے اندر اثر۔ ہربل صحت لایا ہے 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے 72 گھنٹے میں علاج۔ مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، جوڑوں کا درد، بواسیر، کھجلی، بالوں کا جھڑنا، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تلمس سے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو، دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔